اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرا سبحان اللہ بکرۃ اصیلا السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم رزقا طیبا علما نافعا عملا متقبلا رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعلنی وزیرا من اہلی۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بہت رحم والا ہے۔ نازمہ پارہ کا ترجمہ شروع کرتی ہیں۔ اللہ قبول فرما، اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرما۔ اور جو لوگ ہمارے سامنے پیش ہونے سے اندیشہ نہیں کرتے باوجہ اس کے منکر ہیں، یوں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں آتے یا ہم اپنے رب کو دیکھ لیں۔ یہ لوگ اپنے دلوں میں اپنے کو بہت بڑا سمجھ رہے ہیں اور یہ لوگ حد انسانیت سے بہت دور نکل گئے ہیں۔ جس روز یہ لوگ فرشتوں کو دیکھیں گے، اس روز قیامت کے مجرموں یعنی کافروں کے لیے کوئی خوشی کی بات نہ ہوگی، اور عذاب کے فرشتوں کو دیکھ کر کہیں گے کہ پناہ ہے، پناہ ہے۔ ہم اس روز ان کے یعنی کفار کو ان نیک کاموں کو کی طرف جو کہ دنیا میں کر چکے تھے متوجہ ہوں گے، سو ان کو ایسا بیکار کر دیں گے جیسے پریشان غبار۔ البتہ اہل جنت اس روز قیام گاہ میں اچھے رہیں گے، آرام گاہ میں بھی خوب اچھے ہوں گے۔ الحمدللہ۔ جس روز آسمان ایک بدلی پر سے پھٹ جائے گا اور اس بدلی کے ساتھ فرشتے زمین پر بکثرت اترے جائیں گے، اور اس روز حقیقی حکومت حضرت رحمان ہی کی ہوگی، اور وہ دن کافروں پر بڑا سخت دن ہوگا۔ جس روز ظالم یعنی کافر آدمی غایت حسرت سے اپنے ہاتھ کاٹ کر کھاوے گا اور کہے گا کہ کیا اچھا ہوتا میں رسول کے ساتھ دین کی راہ پر لگ لیتا، ہائے میری شامت کیا ایسا نہ کیا، اور کیا اچھا ہوتا کہ میں فلاں شخص کو دوست نہ بناتا، اس کم وقت نے مجھ کو نصیحت آئے پیچھے اس سے بہکایا اور ہٹا دیا۔ شیطان تو انسان کو عین وقت پر امداد کرنے سے جواب دے ہی دیتا ہے۔ اس دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ اے میرے پروردگار، میری اس قوم نے اس قرآن کو جو کہ واجب العمل تھا بالکل نظر انداز کر رکھا تھا، اور ہم اس طرح یعنی جس طرح یہ لوگ آپ سے عداوت کرتے ہیں مجرم لوگوں میں سے ہر نبی کے دشمن بناتے رہے ہیں، اور ہدایت کرنے کو اور مدد کرنے کو آپ کا رب کافی، اور کافی لوگ یوں کہتے ہیں کہ ان پیغمبر پر یہ قرآن دفتن واحدتن کیوں نہیں نازل کیا گیا، یعنی ایک بیگ پوری قرآن کے بارے میں کہتے تھے۔ اس طرح تدریجاً یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے ہم نے نازل کیا ہے تاکہ ہم اس کے ذریعے سے آپ کے دل کو قوی رکھے، اس لیے ہم نے اس کو بہت ٹھہرا کر اتارا ہے۔ یہ لوگ کیسا ہی عجیب سوال آپ کے سامنے پیش کرے، مگر ہم اس کا ٹھیک جواب اور وضاحت میں بھی بھرا ہوا آپ کو عنایت کر دیتے ہیں۔ وہ لوگ ہیں جو اپنے منہوں کے بل جہنم کی طرف لے جائے جائیں گے۔ اللہ اجرنی من النار۔ یہ لوگ جگہ میں بھی بدتر ہیں اور طریقہ میں بھی بہت گمراہ ہیں، اور بتحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات دی تھی، اور ہم نے ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو ان کا معین بنایا تھا۔ پھر ہم نے دونوں کو حکم دیا کہ دونوں آدمی ان لوگوں کے پاس جاؤ جنہوں نے ہماری توحید کی دلیلوں کو جھٹلایا، سو ہم نے ان کو اپنے قہر سے بالکل ہی غارت کر دیا۔ قوم نوح علیہ السلام کو بھی ہم ہلاک کر چکے ہیں۔ جب انہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو طوفان سے غرق کر دیا۔ ہم ان واقعہ کو لوگوں کی عبرت کے لیے ایک نشان بنا دیا۔ آخرت میں ہم نے ان ظالموں کے لیے دردناک سزا تیار کر رکھی۔ اللہ اجرنی من النار۔ ہم نے عاد، ثمود اور اصحاب رس اور ان کے بیچ میں بہت سی امتوں کو ہلاک کر دیا۔ ہم نے ہر ایک کے واسطے عجیب عجیب یعنی مؤثر مضامین بیان کیا، جب نہ مانا تو ہم نے سب کو بالکل برباد ہی کر دیا۔ یہ کفار مکہ کی اس بستی پر ہو کر گزرے ہیں جس پر بری طرح پتھر برسائے گئے۔ مراد قریہ قوم لوط کا ہے۔ سو کیا یہ لوگ اس کو دیکھتے نہیں رہتے، بلکہ یہ لوگ مر کر جی اٹھنے کا احتمال ہی نہیں رکھتے، یعنی آخرت کے منکر ہیں۔ جب یہ لوگ آپ کو دیکھتے ہیں
تو بس آپ سے تمسخر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا یہی ہے جن کو خدا تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا؟ اس شخص نے تو ہم کو ہمارے معبودوں سے ہٹا ہی دیا ہوتا اگر ہم ان پر مضبوطی سے قائم نہ رہتے، یعنی کفار کہتے تھے، اور مرنے کے بعد جلدی ان کو معلوم ہو جائے گا جب عذاب کا معائنہ کریں گے کہ کون سا گمراہ تھا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس شخص کی حالت بھی دیکھی ہے جس نے اپنا خدا اپنی خواہش نفسانی کو بنا رکھا، سو کیا آپ اس کی نگرانی کر سکتے ہیں؟ یا آپ خیال کرتے ہیں کہ ان میں اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں؟ یہ تو محض چوپایوں کی طرح کہ وہ بات کو نہ سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ بے راہ۔ اے مخاطب، کیا تو نے اپنے پروردگار کی قدرت پر نظر نہیں کی کہ اس نے سایہ کو کیوں کر دور تک پھیلایا ہے؟ اگر وہ چاہتا تو اس کو ایک حالت پر ٹھہرایا ہوا رکھتا، پھر ہم نے آفتاب کو اس سایہ کی درازی اور کوتاہی پر علامت مقرر کیا، پھر ہم نے اس کو اپنی طرف آہستہ آہستہ سمیٹ لیا، اور وہ ایسا ہے جس نے تمہارے لیے رات کو پردہ کی چیز اور نیند کو راحت کی چیز بنایا، دن کو زندہ ہونے کا وقت بنایا۔ وہ ایسا ہے کہ اپنی باران رحمت سے پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے کہ وہ بارش کی امید دلا کر دل کو خوش کر دیتی ہے، اور ہم آسمان سے پانی برساتے ہیں جو پاک صاف کرنے کی چیز ہے تاکہ اس کے ذریعے سے مردہ زمین میں جان ڈال دے، اپنی مخلوقات میں سے بہت سے چارپائے بہت سے آدمیوں کو سیراب کر دیا، اور ہم اس پانی کو بقدر مصلحت ان لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیتے ہیں تاکہ لوگ غور کریں۔ سو چاہیے تھا کہ غور کر کے اس کا حق ادا کرتے، لیکن اکثر لوگ بغیر ناشکری کیے نہ رہے، اور اگر ہم چاہتے تو آپ کے علاوہ اس زمانے میں ہر بستی میں ایک ایک پیغمبر بھیج دیتے۔ سو اس نعمت شکریہ میں آپ کافروں کے خوشی کا کام نہ کیجیے، اور قرآن سے ان کا زور شور سے مقابلہ کیجیے۔ آگے پھر توحید کا بیان ہے۔ ایسا ہے جس نے دو دریاؤں کو صورتاً ملایا، جن میں ایک کا پانی تو شیریں یعنی میٹھا تسکین بخش ہے، اور ایک کا پانی شور تلخ ہے۔ ان دونوں کے درمیان میں اپنی قدرت سے ایک حجاب ایک معنی کبھی رکھ دیا، یعنی دونوں دریا ایک ساتھ ہے، ایک کا پانی کھارا ایک کا میٹھا، لیکن خدا کی قدرت کی نہ کھارا پانی میٹھے میں ملا نہ میٹھا کھارے میں ملا۔ اللہ تعالیٰ اپنی نشانی بتانے لگے، اور وہ ایسا جس نے پانی سے یعنی نطفہ سے آدمی کو پیدا کیا، پھر اس کو خاندان والا سسرال والا بنایا۔ اور اے مخاطب، تیرا پروردگار بڑی قدرت والا ہے، اور باوجود اس کے یہ مشرک لوگ ایسے خدا کو چھوڑ کر ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو نہ کچھ نفع پہنچا سکتی ہے نہ ان کو کچھ ضرر پہنچا سکتی ہے، اور کافر تو اپنے رب کا مخالف ہے۔ ہم نے آپ کو صرف اس لیے بھیجا ہے کہ مومنوں کو جنت کی خوشخبری سنایا، کافروں کو دوزخ سے ڈرایا۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی معاوضہ نہیں مانگتا ہوں۔ ہاں، جو شخص یوں چاہے کہ اپنے رب تک پہنچنے کا راستہ اختیار کر لے، اس حی لا یموت پر توکل رکھیے اور اطمینان کے ساتھ اس کی تسبیح و تحمید میں لگے رہیے، اور وہ خدا اپنے بندوں کے گناہوں سے کافی طور پر خبردار ہے۔ وہ ایسا جس نے آسمان زمین جو کچھ ان کے درمیان ہے سب 6 روز کے مقدمات میں پیدا کیا، پھر تخت شاہی پر قائم ہوا۔ وہ بڑا مہربان، سو اس کی شان کسی جاننے والے سے پوچھنا چاہیے۔ کافر کیا جانے؟ اور جب ان کافروں سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو بوجہ جہل و عناد کے کہتے ہیں کہ رحمان کیا چیز ہے؟ کیا ہم اس کو سجدہ کرنے لگے جس کو تم سجدہ کرنے کے لیے ہم کو کہو گے؟ اس سے ان کو اور زیادہ نفرت ہوتی ہے۔ وہ ذات بہت عالیشان ہے جس نے آسمان میں بڑے بڑے ستارے اور اس سے آسمان میں ایک چراغ یعنی آفتاب نورانی چاند بنایا، وہ ایسا جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والے بنایا۔ یہ دلائل اس شخص کے لیے ہے جو سمجھنا چاہے شکر کرنا چاہے، اور حضرت رحمان کے خاص بندے وہ ہیں، حضرت رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب جہل سے جہالت کی بات کرتے ہیں تو وہ رفع سر کی بات کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جو راتوں کو اپنے رب کے آگے سجدہ قیام یعنی نماز میں لگے رہتے، جو دعائیں مانگتے ہیں، اے ہمارے پروردگار ہم سے جہنم کے عذاب کو دور رکھیے، کیونکہ اس کا عذاب پوری تباہی ہے۔ بے شک وہ جہنم برا ٹھکانہ اور برا مقام ہے۔ یہ تو ان کی حالت
طاعت بدنیہ یعنی یہ حالت اللہ والے کی بدنیہ اطاعت ہے، اور وہ اطاعت مالیہ میں ان کا یہ طریقہ ہے کہ جب وہ خرچ کرنے لگتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ تنگی کرتے ہیں، ان کا خرچ کرنا اس افراط و تفریط سے درمیانے اعتدال پر ہوتا ہے، یعنی کہ دین کے کام میں ہمیشہ اعتدال سے کام کرنا چاہیے، اور دنیا میں بھی، جو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور معبود کی پرستش نہیں کرتے ہیں۔ جس شخص کے قتل کرنے کو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا ہے اس کو قتل نہیں کرتے، ہاں مگر حق پر زنا نہیں کرتے۔ جو شخص ایسے کام کرے گا تو سزا اس کو صاف کو پڑے گا کہ قیامت کے روز اس کا عذاب بڑھتا چلا جائے گا، اللہ مجنبنا، وہ سزا میں ہمیشہ ہمیشہ ذلیل و خوار ہو کر رہے گا۔ مگر جو شرک و معاصی سے توبہ کر لے، ایمان بھی لے آیا، نیک کام کرتا رہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے گزشتہ گناہوں کی جگہ نیکیاں عنایت فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ جو شخص معصیت سے توبہ کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، تو وہ بھی عذاب سے بچا رہے گا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف خاص طور پر رجوع کر رہا ہے، اور وہ بیہودہ باتوں میں شامل نہیں ہوتے۔ اگر اتفاقاً بیہودہ مشغلوں کے پاس کو ہو کر گزرے تو سنجیدگی کے ساتھ گزر جاتے ہیں، یعنی اللہ والے وہ ایسے ہیں کہ جس وقت ان کو اللہ کے احکام کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہے تو ان احکام پر بہرے اندھے ہو کر نہیں گزرتے۔ وہ ایسے ہیں کہ دعا کرتے رہتے، اے ہمارے پروردگار، ہم کو ہماری بیوی اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک یعنی راحت عطا فرما، ہم کو متقیوں کا افسر بنا دے۔ ایسے لوگوں کو بہشت میں رہنے کو بالا خانے ملیں گے الحمدللہ، بوجہ ان کے دین اطاعت پر ثابت قدم رہنے کے ان کو اس بہشت میں فرشتوں کی جانب سے بقا کی دعا سلام ملے گا الحمدللہ، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وہ کیسا اچھا ٹھکانہ اور مقام ہے۔ آپ عام طور پر لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میرا رب تمہاری ذرا بھی پرواہ نہ کرے گا، اگر تم عبادت نہ کرے گے سو تم تو احکام الہیہ کو جھوٹا سمجھتے ہو، تو عنقریب جھوٹا سمجھنا تمہارے لیے وبال جان ہوگا۔ اب یہاں سے سورہ الشورى شروع ہوتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم والا۔ تاسین میم، تاسین میم، یہ مضامین جو آپ پر نازل ہوتے ہیں کتاب واضح یعنی قرآن کی آتے ہیں، شاید آپ ان کے ایمان نہ لانے پر رنج کرتے کرتے اپنی جان دے دیں گے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایمان نہ لاتے تھے مشرک تک غم سے نڈھال ہو جاتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی ہے کہ شاید آپ ان کے ایمان نہ لانے پر رنج کرتے کرتے اپنی جان دے دیں گے۔ اگر ہم ان مومن کرنا چاہیں تو ان پر آسمان سے ایک بڑی نشانی نازل کر دے، پھر ان کی گردنیں اس نشانی سے پست ہو جائیں۔ ان کی حالت یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی تازہ فہمائش حضرت رحمان کی طرف سے ایسی نہیں آئی جس سے یہ بے رخی نہ کرتے ہوں، سو انہوں نے دین حق کو جھوٹا بتلا دیا، سو اب ان قریب ان کو اس بات کی حقیقت معلوم ہو جائے گی جس کے ساتھ یہ استہزاء کیا کرتے تھے۔ کیا انہوں نے زمین کو نہیں دیکھا کہ ہم اس میں کس قدر عمدہ عمدہ قسم کی بوٹیاں اگائی ہیں؟ اس میں توحید کی ایک بڑی نشانی ہے، ان میں اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اب اللہ سبا آپ کا رب غالب ہے، رحیم ہے۔ ان لوگوں سے کہیے کہ جب آپ کے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا، حکم دیا کہ تم ان ظالموں کے لوگوں کے یعنی قوم فرعون کے پاس جاؤ، اے موسیٰ دیکھو کیا یہ لوگ ہمارے غضب سے نہیں ڈرتے؟ انہوں نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، مجھ کو یہ اندیشہ ہے کہ مجھ کو جھٹلانے لگے، اور طبی طور پر ایسے وقت میں میرا دل تنگ ہونے لگتا ہے، میری زبان اچھی طرح نہیں چلتی، اس لیے ہارون علیہ السلام کے پاس بھی وہی بھیج دیجیے، اور میرے ذمہ ان لوگوں کا ایک جرم بھی ہے، سو مجھ کو یہ اندیشہ کہ وہ لوگ مجھ کو قبل تبلیغ رسالت قتل کر ڈالے۔ ارشاد ہوا، کیا مجال ہے، سو اب تم دونوں ہمارے احکام لے کر جاؤ، اور نصرت و امداد سے تمہارے ساتھ میں سنتے ہیں، سو تم ان دونوں فرعون کے پاس جاؤ، اس سے کہو کہ ہم رب العالمین کے فرستادہ ہیں، ان دعوت
अल तौहीद के साथ ये हुक्म लाए हैं कि तू बनी इसराइल को हमारे साथ जाने दे। दोनों हजरत गए और फिरौन से सब मज़ामीन कह दिए। फिरौन कहने लगा, आया तुम हो क्या? हमने तुमको बचपन में परवरिश नहीं किया? तुम अपनी इस उम्र में बरसों हमें रहा सहा किया। तुम अपनी वो हरकत भी की थी जो कि यानी कप्ती को कत्ल किया था, और तुम बड़े नासपास हो। मूसा सलाम ने जवाब दिया कि वाकई इस वक्त वो हरकत कर बैठा था, मुझसे गलती हो गई थी। फिर जब मुझको डर लगा तो मैं तुम्हारे यहाँ से मफरूर हो गया। फिर मुझको मेरे रब ने दानिशमंदी अता फरमाया, मुझको पैगंबरों में शामिल कर दिया, और रहा है एहसान जतलाना परवरिश का, सो वो नेमत है जिसका तू मुझ पर एहसान रखता है। तूने बनी इसराइल को सख्त जिल्लत में डाल रखा था। फिरौन इस बात में लाजवाब हुआ तो इसने कहा कि रब्बुल आलमीन की माहियत हकीकत क्या है? मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि वो परवरदिगार आसमान ज़मीन का जो कुछ मखलूक़ात उनके दरमियान है, इसका अगर तुमको यकीन करना हो तो ये पता बहुत काफ़ी है। फिरौन ने अपने इर्दा गिर्द वालों से कहा, तुम लोग सुनते हो कि सवाल कुछ जवाब कुछ। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो परवरदिगार है तुम्हारा, तुम्हारे पहले बुजुर्गों का। फिरौन न समझा कहने लगा, ये तुम्हारा रसूल जो बज़ा में खुद तुम्हारी तरह रसूल होकर आया है मजनून मालूम होता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो परवरदिगार है मशरिक का मगरिब का, आज जो कुछ इनके दरमियान है इसका भी। अगर तुमको अकल हो तो इसी से मान लो। फिर आखिर झिल्ला कर कहने लगा, अगर तुम मेरे सिवा कोई और माबूद तजवीज़ करोगे तो तुम जेल खाना भेज दूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर मैं कोई सरी दलील पेश करूं तब भी ना मानेगा। फिरौन ने कहा कि अच्छा वो दलील पेश करो अगर तुम सच्चे हो। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी लाठी डाल दी तो वो दफतन एक नुमाया अजदहा बन गया। दूसरा मुजजा अपना हाथ गिरेबा में देकर बाहर निकाला तो वो दफतन सब देखने वालों की रूबरू बहुत ही चमकता हुआ हो गया। फिरौन ने अहले दरबार से जो इसके आसपास बैठे थे कहा, इसमें कोई शक नहीं कि ये शख्स बड़ा माहिर जादूगर है। इसका असल मतलब ये है कि अपने जादू के जोर से तुमको तुम्हारी सरजमीन से बाहर कर दे। सो तुम क्या मशवरा देते हो? दरबारियों ने कहा कि आप उनको उनके भाई को चंदे मोहलत दीजिए और शहरों में चपरासियों को हुक्मनामे देकर भेज दीजिए कि वो इस सब शहरों से सब माहिर जादूगरों को आपके पास लाकर हाजिर कर दे। गर्ज वो जादूगर एक मुअय्यन दिन के खास वक्त पर जमा किए गए। फिरौन की तरफ से लोगों को ये इश्तिहार दिया गया कि क्या तुम लोग जमा हो गए, यानी जमा हो जाओ, ताकि अगर जादूगर गालिब आ जाए तो हम उन्हीं की राह पर रहें। फिर जब वो जादूगर फिरौन की पेशी में आए तो फिरौन से कहने लगे कि अगर हम मूसा अलैहिस्सलाम पर गालिब आ गए तो क्या हमको कोई बड़ा सिला इनाम मिलेगा? फिरौन ने कहा कि हाँ, और मजीद बड़ा, तुम इस सूरत में हमारे मुकर्रब लोगों में दाखिल हो जाओगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया कि तुमको जो कुछ डालना हो मैदान में डालो। तो उन्होंने अपनी रस्सियाँ लाठियाँ डाली। कहने लगे कि फिरौन के इकबाल की कसम, बेशक हम गालिब आएंगे। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा डाला, सो डालने के साथ अजदहा बनकर उनके तमाम तर बने बनाए धंधे को निगलना शुरू कर दिया। सो ये देखकर जादूगर ऐसे मुतासिर हुए कि सब सजदा में गिर पड़े और पुकार पुकार कर कहने लगे कि हम ईमान ले आए रब्बुल आलमीन पर, जो मूसा और हारून अलैहिस्सलाम का भी रब है। फिरौन कहने लगा कि हाँ, तुम मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए, बदून इसके कि मैं तुमको इजाज़त दूँ। जरूर मालूम होता है कि ये जादू में तुम सबका उस्ताद है जिसने तुमको जादू सिखाया। सो अब तुमको हकीकत मालूम हो ही जाती है, वो ये कि मैं तुम्हारे एक तरफ के हाथ दूसरी तरफ से पाँव काटूंगा और तुम सबको सूली पर टांग दूंगा ताकि औरों को इबरत हो। उन्होंने जवाब दिया कि कुछ हर्ज नहीं, हम अपने मालिक के पास जा पहुँचेंगे और हम उम्मीद रखते हैं कि हमारा परवरदिगार हमारी खताओं को माफ़ कर दे, इस वजह से कि हम इस मौका पर हाजरीन में से सबसे पहले ईमान लाए। हमने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म भेजा कि मेरे इन बंदों को
सब मिस्र से बाहर निकाले जा। फिरौन की जानिब से तुम लोगों का ताकुब किया जाएगा। फिरौन ने ताकुब किया, तदबीर के लिए आसपास के शहरों में चपरासी दौड़ा दिए। ये कहला भेजा कि ये लोग यानी बनी इसराइल हमारी निस्बत थोड़ी सी जमात है और उन्होंने हमको बहुत गुस्सा दिलाया। हम सब एक मसलह जमात और बाकायदा फौज है गर्ज। हमने उनको बागों से, चश्मों से, खजानों से, उम्दा मकानात से निकाल बाहर किया। हमने उनके साथ तो यूं किया, उनके बाद बनी इसराइल को इनका मालिक बना दिया। घर सूरज निकलने के वक्त उनके पीछे से जा लिया। फिर जब दोनों जमातें आपस में ऐसी करीब हुई कि एक दूसरे को देखने लगी तो मूसा अलैहिस्सलाम के हमराही घबरा कर कहने लगे, हैं मूसा बस हम तो हाथ आ गए। मूसा ने फरमाया कि हरगिज नहीं, क्योंकि मेरे हमरा मेरा परवरदिगार है, मुझको दरिया से निकलने का भी रास्ता बतला देगा। फिर हमने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपना आसा को दरिया पर मारो। चुनांचे उन्होंने इस पर आसा मारा जिससे वो दरिया फट गया और हर हिस्सा इतना बड़ा था जैसा बड़ा पहाड़। हमने दूसरे फरीक को भी इस मौका के करीब पहुंचा दिया। अंजाम किस्सा ये हुआ कि हमने मूसा को, उनके साथ वालों को, सबको बचा लिया, फिर दूसरों को गर्क कर दिया। और इस वाकया में भी बड़ी इबरत है, और बावजूद इसके इन कुफ्फार में अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। आपका रब बड़ा ज़बरदस्त है, बड़ा मेहरबान है। और आप इन लोगों के सामने इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान कीजिए, जबकि उन्होंने अपने बाप से, अपनी कौम से फरमाया कि तुम किस चीज़ की इबादत करते हो। उन्होंने कहा कि हम बुतों की इबादत किया करते हैं, हम उनकी इबादत पर जमे बैठे रहते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या ये तुम्हारी सुनते हैं जब तुम उनको पुकारा करते हो, या ये तुमको कुछ नफा पहुंचाते हैं या तुमको कुछ ज़रर पहुंचा सकते हैं। उन लोगों ने कहा कि इनकी इबादत करने की ये वजह तो नहीं, बल्कि हमने अपने बड़ों को इसी तरह करते देखा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि भला तुमने उनको गौर से देखा भी जिनकी तुम इबादत किया करते हो, तुम भी या तुम्हारे पुराने बड़े भी, कि ये माबूदीन मेरे यानी तुम्हारे लिए बात से ज़रर है, मगर हाँ रब्बुल आलमीन की इबादत सरातर सन्नाफ है, जिसने मुझको इसी तरह सबको पैदा किया, फिर वही मुझको मेरी मसलहतों की तरह रहनुमाई करता है। आज जो कि मुझको खिलाता पिलाता है, जब मैं बीमार हो जाता हूँ तो वही शफा देता है। मुझको वक्त पर मौत देगा, फिर क़यामत के रोज़ मुझको जिंदा करेगा। आज जिससे मुझको ये उम्मीद है कि मेरी गलत कारी को क़यामत के रोज़ माफ़ कर देगा, और मेरे परवरदिगार मुझको हिकमत अता फरमा, मरातिबे कुर्ब में मुझको आला दर्जा के नेक लोगों के साथ शामिल फरमा, मेरा जिक्र आइंदा आने वालों में जारी रख। आप मुझको जन्नतुन नईम के मुस्तहिकीन में से कर, और मेरे बाप को तौफीक ईमान देकर इसकी मग़फ़िरत फरमा कि वो गुमराह लोगों में से है। जिस रोज़ सब जिंदा होकर उठेंगे, इस रोज़ मुझको रुसवा न करना। इस दिन की मैं निजात के लिए न माल कमाएगा न औलाद, मगर हाँ उसकी निजात होगी जो अल्लाह के पास पाक कुफ्र व शिर्क से पाक दिल लेकर आएगा, यानी कल्बे सलीम। और ज़मीन और इस रोज़ खुदा तरसो यानी ईमान वालों के लिए जन्नत नज़दीक कर दी जाएगी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और गुमराह यानी काफिरों के लिए दोजख सामने कर दी जाएगी, अल्लाह जिन्नी मन्ना। इस रोज़ उनसे कहा जाएगा कि वो माबूद कहाँ गए जिनकी तुम खुदा के सिवा इबादत किया करते थे। क्या इस वक्त वो तुम्हारा साथ दे सकते हैं या अपना ही बचाव कर सकते हैं। फिर ये कहकर वो माबूदीन और गुमराह लोग और इब्लीस का लश्कर सब के सब दोजख में अंधे मुंह डाल दिए जाएंगे, अल्लाह जिन्नी मन्नार। वह कुफ्फार दोजख में गुफ्तगू करते हुए इन माबूदीन से कहेंगे कि बखुदा बेशक हम सरी गुमराही में थे, जबकि तुमको इबादत में रब्बुल आलमीन के बराबर करते थे, और हम को तो बस इन बड़े मुजरिमों ने जो कि बानी जलालत थे गुमराह किया। सो अब ना कोई हमारा सिफारशी है कि चुरा ले, ना कोई मुखलिस दो सके, खाली दिल सोजी ही कर ले। सो क्या अच्छा होता कि हमको दुनिया में फिर वापस जाना मिलता कि हम मुसलमान हो जाते। बेशक इस वाक़या में भी तालिबान हक के लिए एक बड़ी इबरत है, और बावजूद इसके इन मुशरिकीन मक्का में अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। बेशक आपका रब बड़ा ज़बरदस्त रहमत वाला। कौम नूह ने पैगंबरों को झुठलाया जबकि उनसे
ان کی برادری کے بھائی نوح علیہ السلام نے فرمایا کیا تم خدا سے نہیں ڈرتے؟ میں تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، تو اس کا مقتضا یہ ہے کہ تم لوگ اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، اور نیز میں تم سے کوئی دنیوی صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو بس رب العالمین کے ذمہ۔ سو میری اس بے غرضی کا مقتضا بھی یہ ہے کہ تم اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ کیا ہم تم کو مانیں گے حالانکہ رذیل لوگ تمہارے ساتھ ہو لیے ہیں؟ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے پیشہ اور کام سے مجھ کو کیا بحث، ان سے حساب کتاب لینا بس خدا کا کام ہے، کیا خوب ہو کہ تم اس کو سمجھو۔ میں ایمانداروں کو دور کرنے والا نہیں ہوں، میں تو صاف طور پر ایک ڈرانے والا ہوں۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ اگر تم اس کہنے سننے سے اے نوح باز نہ آؤ گے تو ضرور سنسار کر دیے جاؤ گے۔ نوح علیہ السلام نے دعا کیا، اے میرے پروردگار، میری قوم مجھ کو برابر جھٹلا رہی ہے، سو آپ میرے اور ان کے درمیان میں ایک عملی فیصلہ کر دیجئے، مجھ کو جو ایماندار میرے ساتھ ہیں ان کو اس ہلاکت سے نجات دیجئے۔ تو ہم نے ان کی دعا قبول کی، ان کو جو ان کے ساتھ بھری کشتی میں سوار تھے ان کو نجات دی، پھر اس کے بعد ہم نے باقی لوگوں کو غرق کر دیا۔ اس واقعہ میں بھی بڑی عبرت ہے، باوجود اس کے ان کفار مکہ میں اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ بے شک آپ کا رب زبردست اور مہربان ہے۔ قوم عاد نے پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے برادری کے بھائی ہود علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم خدا سے نہیں ڈرتے ہو؟ میں تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، تو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی صلہ نہیں مانگتا، بس میرا صلہ تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ کیا تم ہر اونچے مقام پر ایک یادگار کے طور پر عمارت بناتے ہو اس کو محض فضول بلا ضرورت بناتے ہو، اور بڑے بڑے محل بناتے ہو جیسے دنیا میں تم کو ہمیشہ رہنا ہے؟ جب کسی پر داروگیر کرنے لگتے ہو تو بالکل جابر اور ظالم بن کر داروگیر کرتے ہو۔ سو تم کو چاہیے کہ اللہ سے ڈرو، چونکہ میں رسول ہوں، اس لیے میری اطاعت کرو، اور اللہ سے ڈرو جس نے تمہارے ان چیزوں سے امداد کی جن کو تم جانتے ہو، یعنی مواشی، بیٹوں اور باغوں، چشموں سے تمہاری امداد کی۔ مجھ کو تمہارے حق میں اگر ان حرکات سے باز نہ آئے ایک بڑے سخت دن کے عذاب کا اندیشہ۔ وہ لوگ بولے کہ ہمارے نزدیک تو دونوں باتیں برابر، خواہ تم نصیحت کرو خواہ ناصح نہ بنو، یہ تو بس اگلے لوگوں کی ایک معمولی عادت ہے اور رسم ہے۔ تم جو ہم سے عذاب سے ڈراتے ہو تو ہم کو ہرگز عذاب نہ ہوگا۔ اگر ان لوگوں نے ہود علیہ السلام کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو آندھی کے عذاب سے ہلاک کر دیا۔ بے شک اس واقعہ میں بڑی عبرت ہے، باوجود اس کے ان میں اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ بے شک آپ کا رب زبردست مہربان ہے۔ قوم سمود نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اللہ سے نہیں ڈرتے، میں تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، سو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس پر کچھ صلہ نہیں چاہتا، بس میرا صلہ تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ کیا تم انہی چیزوں میں بے فکری سے رہنے دیا جائے گا جو یہاں دنیا میں موجود ہے، یعنی باغوں اور چشموں میں اور کھیتوں اور کھجوروں میں جن کے گچھے خوب گدھے ہوئے ہیں؟ کیا اس غفلت کی وجہ تم پہاڑوں کو تراش تراش کر اتراتے اور فخر کرتے ہوئے مکان بناتے ہو؟ سو اللہ سے ڈرو، میرا کہنا مانو، عین حدود بندگی سے نکل جانے والوں کا کہنا مت مانو، جو سرزمین فساد کیا کرتے ہیں اور کبھی اصلاح کی بات نہیں کرتے۔ ان لوگوں نے کہا کہ تم پر کسی نے بڑا بھاری جادو کر دیا ہے، تم بس ہماری طرح کے ایک معمولی آدمی نبی ہوتا نہیں، سو کوئی معجزہ پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک اونٹنی ہے پانی پینے کے لیے، ایک باری اس کی ہے ایک مقرر دن میں، ایک باری تمہاری یعنی تمہارے مواشی کیا، اس کو برائی یا تکلیف دہی کے ساتھ ہاتھ بھی مت لگانا، کبھی تم کو ایک بھاری دن کا عذاب آ پڑے۔ سو انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا، پھر اپنی حرکت پر پیشما ہوئے، پھر آخر عذاب نے ان کو آ لیا۔ بے شک اس واقعہ میں بڑی عبرت ہے، اور باوجود اس کے ان کفار مکہ میں اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ بے شک آپ کا رب بڑا زبردست بہت مہربان ہے کہ باوجود قدرت مہلت دیتا ہے۔ قوم لوط نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے کہا کہ
तुम अल्लाह से डरते नहीं हो, मैं तुम्हारा अमानतदार पैगंबर हूँ, सो तुम अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो, और मैं तुमसे इस पर कोई सिला नहीं चाहता, बस मेरा सिला तो रब्बुल आलमीन के जिम्मा क्या तमाम दुनिया जहाँ वालों में से तुम ये हरकत करते हो कि मर्दों से फेल करते हो, और तुम्हारे रब ने जो तुम्हारे लिए बीबियाँ पैदा की है उनको नज़रअंदाज किए हुए हो, बल्कि असल बात यह है कि तुम हद इंसानियत से गुजर जाने वाले लोग हो। वो कहने लगे, ऐ लूत, अगर तुम हमारे कहने सुनने से बाज नहीं आओगे तो ज़रूर बस्ती से निकाल दिए जाओगे। लूत अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तुम्हारे इस काम पर से सख्त नफरत रखता हूँ। लूत अलैहिस्सलाम ने दुआ किया, है मेरे रब, मुझको और मेरे ख़ास मुतल्लकीन को इनके इस काम के वबाल से निजात दे। सो हमने उनको उनके मुतल्लकीन को सबको निजात दी, बखबर एक बुढ़िया के को अजाब के अंदर जाने वालों में रह गई। फिर हमने सबको हलाक कर दिया। हमने उन पर एक खास किस्म का यानी पत्थरों का मेह बरसाया। सो क्या बुरा मेह था जो इन लोगों पर बरसा जिनको अज़ाब इलाही से डराया गया था। बेशक इस वाक़े में भी इबरत है, बावजूद इसके इनको मक्का में अक्सर लोग ईमान नहीं लाता है। बेशक आपका रब बड़ी कुदरत वाला, बड़ी रहमत वाला। असाब ईका ने भी, जिनका जिक्र सूरह हिज्र के आखिर में गुजर चुका है, पैगंबरों को झुठलाया, जबकि उनमें शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क्या तुम अल्लाह से डरते नहीं हो, मैं तुम्हारा ईमानदार पैगंबर हूँ, सो तुम अल्लाह से डरो और मेरा कहना मानो, मैं तुमसे इस पर कोई सिला नहीं चाहता, बस मेरा सिला तो रब्बुल आलमीन के जिम्मा है। तुम लोग पूरा नापा करो और साहिब हक का नुकसान मत किया करो। इसी तरह तौलने की चीज़ों में सीधी तराजू से तौला करो और लोगों को इन चीज़ों में नुकसान मत किया करो और सरजमीन में फसाद मत मचाया करो। इस खुदाए कादिर से डरो जिसने तुमको तमाम अगली मखलूकात को पैदा किया। वो लोग कहने लगे, बस तुम पर तो किसी ने बड़ा भारी जादू कर दिया, तुम तो आज हमारी तरह के एक मामूली आदमी हो, हम तो तुमको झूठे लोगों में ख्याल करते हैं। सो अगर तुम सच्चों में से हो तो हम पर आसमान का कोई टुकड़ा गिरा दो। शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम्हारे अमाल को मेरा रब ही खूब जानता। सो वो लोग बराबर उनको झुठलाया किए। फिर इनको साहिबान के वाक़या ने आ पकड़ा। बेशक वो बड़े सख्त दिन का अजाब था। इस वाक़या में बड़ी इबरत है, बावजूद इसके कि इन कुफ़ार मक्का में अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। बेशक आपका रब बड़ी कुव्वत वाला, बड़ी रहमत वाला। ये कुरान रब्बुल आलमीन का भेजा हुआ है, इसको अमानतदार फरिश्ता लेकर आया आपके कल पर साफ अरबी ज़ुबान में, ताकि आप भी जमला डराने वालों के हों। और इस कुरान का जिक्र पहली उम्मतों की आसमानी किताबों में भी है। क्या इन लोगों के लिए ये बात दलील नहीं कि इस पेशन गोई को उलमा बनी इसराइल जानते हैं। अगर बिलफर्ज हम इस कुरान को किसी अजमी गैर अरबी पर नाजिल कर देते, फिर वो आदमी इनके सामने इसको पढ़ भी देता, तो ये लोग बवाजा गायत अनाथ के तब भी इसको न मानते। हमने इस तरह शिद्दत इसरार के साथ इस ईमान न लाने वालों को इन नाफरमानों के दिलों में डाल रखा है। ये लोग इस कुरान पर ईमान न लाएंगे जब तक कि सख्त अजाब को मरने के वक्त या बरज़ख में या आखिरत में न देख लेंगे, जो अचानक उनके सामने आ खड़ा होगा। इनको पहले से भी खबर भी न होगी। फिर उस वक्त जान को बनेगी, कहेंगे क्या किसी तौर पर हमको कुछ मोहलत मिल सकती। क्या हमारी वईदों को सुनकर ये लोग हमारे अजाब की ताजील चाहते हैं। ए मुखातिब जरा बतला तो, अगर हम इनको चंद साल तक ऐश में रहने दें, फिर जिस अजाब का उनसे वादा उनके सर पर आ पड़े तो उनका ऐश किस काम का आ सकता है। जितनी बस्तियां मुनकरीन की हमने अजाब से गारत की है, सब में नसीहत के वास्ते डराने पैगम्बर आया। जब न माना तो अजाब नाजिल हुआ। हम सूरतन भी जालिम नहीं है। इस कुरान को शयातीन जो काहिनों के पास आया करते थे लेकर नहीं आए, ये उनकी हालत के मुनासिब ही नहीं और वो इस पर कादिर भी नहीं, क्योंकि शयातीन वही आसमानी सुनने से रोक दिए गए हैं। सो ऐ पैगम्बर, तुम खुदा के साथ किसी और माबूद की इबादत मत करना, कभी तुमको सजा होने लगी। और इस मजमून से आप सबसे पहले अपने नज़दीक के कुंबा को डराइए। इन लोगों के साथ तो मुसफ़्फ़काना फरोतनी से पेश आइए जो मुसलमानों में दाखिल होकर आपकी राह पर चलें। अगर ये लोग जिनको आपने डराया आपका
कहना न माने तो आप कह दीजिए कि मैं तुम्हारे अफ़ाल से बेजार हूँ। आप खुदाए कादिर रहीम पर तवक्कल रखिए। जब आपको जिस वक्त कि आप नमाज के लिए खड़े होते हैं, नेज नमाज शुरू करने के बाद नमाजियों के साथ आपकी निश्चित बर्खास्त को देखता है, वो खूब सुनने वाला है, खूब जानने वाला है। पैगंबर लोगों से कह दीजिए, क्या मैं तुमको बताऊं कि किस पर शयातीन उतरा करते हैं? सुनो, ऐसे शख्सों पर उतरा करते हैं जो पहले से दरोगुफ्तार बड़े बद किरदार हों, जो शयातीन की खबरों सुनने के लिए कान लगा लेते हैं, बकसरत झूठ बोलते हैं और शायरों के राह तो बेराह लोग चला करते हैं। ऐ मुखातिब, क्या तुमको मालूम नहीं कि वो शायर लोग ख्याली मज़ामीन के हर मैदान में हैरान फिरा करते हैं और ज़ुबान से बातें कहते हैं जो करते नहीं। हम अगर जो लोग ईमान लाए, अच्छे काम किया और उन्होंने अपने आशार में कसरत से अल्लाह का जिक्र किया, उन्होंने बाद इसके इन पर जुल्म हो चुका है, इसका बदला लिया। अनकरीब इन लोगों को मालूम हो जाएगा जिन्होंने हुकूकुल्लाह वगैरह में जुल्म कर रखा है, कहीं कैसी जगह उनको लौट कर जाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से नहायत मेहरबान बड़ा रहम वाला। सूरह नमल शुरू होती है तासीन। ये आते जो आप पर नाजिल की जाती हैं आते हैं कुरान की एक वाज़ह किताब। ये आते ईमान वालों के लिए मूजब हिदायत और मुजदा सुनाने वाली है। जो मुसलमान ऐसे हैं कि नमाज की पाबंदी करते हैं, ज़कात देते हैं, आखिरत पर पूरा यकीन रखते हैं, ये तो ईमान वालों की सिफत है। जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते, हमने उनके अमाल बत उनको नज़र में मरगूब कर रखे हैं, सो वो अपने इस जहल मर्ग कब में हक से दूर भटके फिरते हैं। और वो लोग जिनके लिए मरने के वक्त भी सख्त अजाब होने वाला है, और वो लोग आखिरत में भी सख्त खसारा में है कि कभी निजात न होगी। आपको बिलयकीन एक बड़ी हिकमत वाले इल्म वाले की जानिब से कुरान दिया जा रहा है, लिहाजा आप उनके इनकार से गमगीन न हो जाइए। इस वक्त का किस्सा याद कीजिए जबकि मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने घर वालों से कहा कि मैंने आग देखी है, मैं अभी जाकर वहाँ से या तो रास्ता की कोई खबर लाता हूँ या तुम्हारे पास वहाँ से आग का शोला किसी लकड़ी वगैरह में लगा कर लाता हूँ ताकि तुमको सेकूं। सो जब इस आग के पास पहुँचे तो उनको मुंजानिबुल्लाह आवाज़ दी गई जो इस आग के अंदर है, यानी फरिश्ते उनमें पर भी बरकत हो जो इस पास है, यानी मूसा इस पर भी बरकत हो। रब्बुल आलमीन पाक है मूसा। ये बात है कि मैं जो बेकैफ कलाम कर रहा हूँ अल्लाह हूँ, ज़बरदस्त हिकमत वाला है। मूसा तुम अपना आसा ज़मीन पर डाल दो। सो जब उन्होंने इसको इस तरह हरकत करते देखा जैसा सांप हो तो पीठ फेर कर भागे, पीछे मुड़कर भी न देखा। इरशाद हुआ है, मूसा डरो नहीं, हमारे हुजूर में यानी खिलअत नबुव्वत की अता होने के वक्त पैगंबर नहीं डरा करते। हाँ, मगर जिससे कोई कसूर हो जाए फिर बुरा ई हो जाने के बाद बजाय इसके नेक काम कर ले, यानी तौबा कर ले तो मैं मगफिरत वाला रहमत वाला। और तुम अपना हाथ अपने गिरेबा में अंदर ले जाओ, फिर निकालो तो भला किसी ऐब यानी भला किसी मर्द व बर्स वगैरह के रोशन होकर निकलेगा। नौ मौजूदों में से जिनके साथ तुमको फिरौन इसकी कौम की तरफ भेजा जाता है, क्योंकि बड़े हद से निकल जाने वाले लोग गर्ज इन लोगों के पास जब हमारी दिए हुए मुझे पहुँचे जो नहायत बाजा थे, तो वो लोग इन सब को देख कर भी बोले सरी जादूगर। गजब तो ये था कि जुल्म तकब्बुर की राह से मुर्जात के बिल्कुल मुनकिर हो गए, हालांकि उनके दिलों ने इनका यकीन कर लिया था। सो देखिए कैसा बुरा अंजाम हुआ इन मुफसिदों का। हमने दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम को शरीयत और मुल्कदारी का इल्म अता फरमाया। इन दोनों ने अदाए शुक्र के लिए कहा कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए सजावार हैं जिसने हमको अपने बहुत से ईमान वाले बंदों पर फजीलत दिया। दाऊद अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद उनके कायम मकाम सुलेमान अलैहिस्सलाम हुए। उन्होंने इजहार शुक्र के लिए कहा कि ऐ लोगों, हमको परिंदों की बोली समझने की तालीम की गई, हमको सामान्य सल्तनत के मुतल्लिक हर किस्म की ज़रूरी चीज़ें दी गई। वाकई अल्लाह ताला का साफ फजल है। सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए जो उनका लश्कर जमा किया गया, इनमें जिन भी थे, इंसान भी या परिंदे भी, जो किसी बादशाह के मस्खर नहीं होते। इस कसरत से थे कि उनको चलने के वक्त रोका जाता था,
یہاں تک کہ جب چوٹیوں کے ایک میدان میں آئے تو ایک چوٹی نے دوسری چوٹیوں سے کہا کہ اے چوٹیوں اپنے اپنے سوراخوں میں جا گھسو، کہیں تم کو سلیمان علیہ السلام کا لشکر بے خبری میں نہ کچل ڈالے۔ سو سلیمان علیہ السلام اس بات سے مسکراتے ہوئے ہنس پڑے اور کہنے لگے اے میرے رب مجھ کو اس پر مدامت دیجیے کہ میں آپ کی نعمتوں کا شکر کیا کروں جو آپ نے مجھ کو اور میرے ماں باپ کو عطا فرمائی ہے، اور اس پر بھی مدامت دیجیے کہ میں نیک کام کیا کروں جس سے آپ خوش ہوں۔ آپ مجھ کو اپنی رحمت خاصہ سے اپنے اعلیٰ درجوں کے نیک بندوں میں داخل رکھیے۔ ایک بار قصہ ہوا کہ سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی حاضری لی تو ہدہد کو نہ دیکھا، فرمانے لگے کیا بات ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھتا، کیا کہیں غائب ہو گیا ہے؟ میں اس کو غیر حاضری پر سخت سزا دوں گا، اس کو ذبح کر ڈالوں گا یا ان کو کوئی صاف حجت اور عذر غیر حاضری کا میرے سامنے پیش کرے۔ سو تھوڑی دیر میں وہ آ گیا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں ایسی بات معلوم کر کے آیا ہوں جو آپ کو معلوم نہیں ہوئی۔ اجمالی بیان اس کا یہ ہے کہ میں آپ کے پاس قبیلہ سبا کی ایک تحقیق خبر لایا ہوں۔ میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ ان لوگوں پر بادشاہی کر رہی ہے، اس کو سلطنت کے لوازم میں سے ہر قسم کا سامان میسر ہے، اس کے پاس ایک بڑا قیمتی تخت ہے۔ میں نے اس کو اور اس کی عورت کو قوم کو دیکھا کہ خدا کی عبادت کو چھوڑ کر آفتاب کو سجدہ کرتے ہیں۔ شیطان نے ان کے ان اعمال کفریہ کو ان کی نظر میں مرغوب کر رکھا ہے، ان کو راہ حق سے روک رکھا ہے، تو وہ حق پر نہیں چلتے کہ اس خدا کو سجدہ نہیں کرتے جو ایسا قادر ہے کہ آسمان زمین کی پوشیدہ چیزوں کو جس میں بارش نباتات بھی ہیں باہر لاتا ہے، اور ایسا عالم ہے کہ تم لوگ جو کچھ دل میں پوشیدہ رکھتے ہو، جو کچھ زبان وغیرہ سے ظاہر کرتے ہو، سب کو جانتا ہے۔ بس اللہ ہی ایسا ہے کہ اس کے سوا کوئی لائق عبادت ہے، عرش عظیم کا مالک ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا کہ ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ تو سچ کہتا ہے یا جھوٹوں میں سے ہے۔ اچھا یہ میرا خط لے جا، اس کو اس کے پاس ڈال دینا، پھر ذرا وہاں سے ہٹ جانا، پھر دیکھنا کہ آپس میں یہ کیا سوال جواب کرتے ہیں۔ بلقیس نے پڑھ کر اپنے سرداروں سے مشورہ کے لیے کہا کہ اہل دربار میرے پاس ایک خط جس کا مضمون نہایت باوقت ہے ڈالا گیا ہے، وہ سلیمان کی طرف سے۔ اس میں یہ مضمون ہے اول بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد یہ کہ تم لوگ میرے مقابلے میں تکبر مت کرو اور میرے پاس مت ہی ہو کر چلے آؤ۔ بلقیس نے کہا کہ اہل دربار تم مجھ کو میرے اس معاملہ میں رائے دو کہ مجھ کو سلیمان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے۔ میں کسی بات کا فیصلہ نہیں کرتی جب تک کہ تم لوگ میرے پاس موجود نہ ہو۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم بڑے طاقتور، بڑے لڑنے والے ہیں، آئندہ اختیار تم کو ہے، سو تم ہی مصلحت دیکھ لو، جو کچھ تجویز کر کے حکم دینا۔ بلقیس کہنے لگے کہ دالیان ملک کا قاعدہ ہے کہ جب کسی بستی میں مخالفانہ طور پر داخل ہوتے ہیں تو اس کو تہہ بالا کر دیتے ہیں، اس کے رہنے والوں سے جو عزت دار ہے ان کو ذلیل کیا کرتے ہیں۔ یہ لوگ ابھی ایسا کریں گے۔ ان لوگوں کے پاس کچھ ہدیہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھوں گی کہ وہ فرستادے وہاں سے کیا جواب لے کر آتے ہیں۔ سو جب وہ فرستادہ سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا، تحفے پیش کیے تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ یعنی بلقیس وغیرہ مال سے میرا امداد کرتے ہو، سو سمجھ رکھو اللہ نے جو کچھ مجھ کو دے رکھا ہے اس سے کہیں بہتر ہے جو تم کو دے رکھا ہے۔ ہاں تم ہی اپنے اس ہدیہ پر اتراتے ہوگے، سو یہ تحفے ہم نہ لیں گے، تم ان کو لے کر ان لوگوں کے پاس لوٹ جاؤ۔ سو ہم ان پر ایسی فوجیں بھیجتے ہیں کہ ان لوگوں سے ان کا ذرا مقابلہ نہ ہو سکے گا، ہم ان کو وہاں سے ذلیل کر کے نکال دیں گے، وہ ہمیشہ کے لیے ماتحت ہو جائیں گے۔ سلیمان علیہ السلام کو وحی سے یا کسی طرح وغیرہ کے ذریعہ سے اس کا چلنا معلوم ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ اہل دربار تم میں کوئی ایسا جو اس بلقیس کا تخت قبل اس کے کہ وہ لوگ میرے پاس متی ہو کر آئے حاضر کر دے۔ ایک کبھی ہے کل جن نے جواب میں عرض کیا کہ میں آپ کو آپ کی خدمت میں حاضر کروں گا، قبل اس کے کہ آپ اپنے اجلاس سے اٹھے، اور وہ بہت بھاری ہے مگر میں اس کے لانے پر طاقت رکھتا ہوں۔ وہ بڑا قیمتی مرصع جواہرات ہے مگر امانت دار بھی ہوں،
جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ اس علم والے نے اس جن کے کہا میں اس کو تیرے سامنے تیری آنکھ جھپکنے سے پہلے لا کر کھڑا کر سکتا ہوں۔ پر جب یہ سلیمان علیہ السلام نے اس کو اپنے روبرو دیکھا تو وہ خوش ہو کر شکر کے طور پر کہنے لگے کہ یہ بھی میرے پروردگار کا ایک فضل ہے تاکہ وہ میری آزمائش سے کرے کہ میں شکر کرتا ہوں۔ خدا نخواستہ نہ شکری کرتا ہوں، اور ظاہر ہے جو شخص شکر کرتا ہے وہ اپنے ہی نفع کے لیے شکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی نفع نہیں۔ اسی طرح جو نہ شکری کرتا ہے رب غنی ہے، کریم ہے۔ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے عقل آزمانے کے لیے حکم دیا کہ اس کے لیے ایک تخت کی صورت بدل دو، ہم دیکھیں گے کہ اس کا پتہ لگتا ہے اس کو کہ نہیں۔ میں شمار ہی ہے جن میں ان کی باتوں کا پتہ نہیں لگتا۔ سو جب بلقیس آئی تو اس نے تخت دیکھا کر کہا گیا کہ آئی تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ وہ کہنے لگی ہاں ہاں ایسا ہی ہے، اور یہ بھی کہا کہ ہم لوگوں کو تو اس واقعہ سے پہلے ہی آپ کی نبوت کی تحقیق ہو چکی ہے، ہم اس وقت سے دل سے متی ہو چکے ہیں۔ اس کو ایمان لانے سے غیر اللہ کی عبادت نے جس کی اس کو عادت تھی روک رکھا تھا، وہ عادت اس لیے پڑ گئی تھی کہ وہ کافر قوم میں کی تھی۔ بلقیس سے کہا گیا کہ اس محل میں داخل ہو۔ وہ چلی راہ میں ہو جائے تو جب اس کا صحن دیکھا تو اس کو پانی سے بھرا ہوا سمجھا، اس کے اندر گھسنے کے لیے اپنے دونوں پنڈلیاں کھول دی۔ اس وقت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو ایک محل ہے جو شیشوں سے بنایا گیا۔ اس وقت بلقیس کہنے لگی اے میرے پروردگار، میں نے اب تک اپنے نفس پر ظلم کیا تھا کہ شرک میں مبتلا تھی، میں اب سلیمان علیہ السلام کے ساتھ یعنی ان کے طریقہ پر ہو کر رب العالمین پر ایمان لائی۔ ہم نے قوم سمود کے پاس ان کے برادری کے بھائی صالح کو پیغمبر بنا کر بھیجا، یہ پیغام دے کر کہ تم اللہ کی عبادت کرو۔ سو اچانک ان میں دو فریق ہو گئے جو دین کے بارے میں باہم جھگڑنے لگے۔ صالح نے فرمایا کہ اے بھائیو، تم نیک کام یعنی توبہ ایمان سے پہلے عذاب کو کیوں جلدی مانگتے ہو؟ تم لوگ اللہ کے سامنے کفر سے معافی کیوں نہیں چاہتے جس سے توقع ہو کہ تم پر رحم کیا جائے یعنی عذاب سے محفوظ رہو؟ وہ لوگ کہنے لگے ہم تو تم کو اور تمہارے ساتھ والوں کو منحوس سمجھتے ہیں۔ صالح علیہ السلام نے جواب دیا، فرمایا کہ تمہاری اس نحوست کا سبب اللہ کے علم میں ہے، بلکہ تم لوگ ہی کفر کی بدولت عذاب میں مبتلا ہو گیا۔ کفر کے سرغنہ اس بستی میں تو سخت تھے جو سرزمین میں یعنی بستی میں باہر تک بھی فساد کیا کرتے تھے اور ذرا اصلاح نہ کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپس میں سب اس پر اللہ کی قسم کھاؤ کہ ہم سب کے وقت صالح ان کے متعلقین یعنی ایمان والوں کو جا ماریں گے، پھر وقت تحقیق ہم ان کے وارث سے کہیں گے کہ ہم ان کے متعلقین خود ان کے مارے جانے میں موجود بھی نہ تھے، ہم بالکل سچے ہیں۔ یہ مشورہ کر کے انہوں نے ایک خفیہ تدبیر کی، اور ایک خفیہ تدبیر ہم نے کی، اس تدبیر کی ان کو خبر بھی نہ ہوئی۔ سو دیکھیے ان کی شرارت کا کیا انجام ہوا کہ ہم نے ان کو بطریق مذکورہ اور پھر ان کی قوم کو سب کو آسمانی عذاب سے غارت کر دیا۔ سو ان کے گھر ہیں جو ویران پڑے ہیں ان کے کفر کے سبب بلا صبح اس واقعہ میں بڑی عبرت ہے دانش مندوں کے لیے۔ ہم نے ایمان اور تقوی والوں کو نجات دی۔ ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا تھا جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ کیا تم بے حیائی کا کام کرتے ہو حالانکہ سمجھدار ہو؟ کیا تم مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو؟ عورتوں کو اس برائی میں کوئی شبہ نہیں بلکہ اس بات میں تم محض جہالت کرو۔ سو اس تقریر کا ان کی قوم کو کوئی معقول جواب نہ بن پڑا، بخبر اس کے آپس میں کہنے لگے کہ لوط کے لوگوں کو تم اپنی بستی سے نکال دو کیونکہ یہ لوگ بڑے پاک صاف بنتے ہیں۔ سو ہم نے اس قوم پر عذاب نازل کیا، لوط کو ان کے متعلقین کو بچا لیا، بخبر ان کی بیوی کے۔ اس کو ہم نے انہی لوگوں میں تجویز کر رکھا تھا جو عذاب میں رہ گئے تھے، ہم نے ان پر ایک نئی طرح کا مہ برسایا۔ سو ان لوگوں کا کیا برا مہ تھا جو ڈرائے گئے تھے۔ آپ بیان توحید کے لیے بطور خطبہ کے کہیے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے سزاوار ہے، ان کے ان بندوں پر سلام نازل ہو جن کو اس نے منتخب فرمایا۔ کیا اللہ بہتر ہے یا وہ چیز جن کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں؟
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سبحان ربک رب العزت عما یصفون سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ اے اللہ کو فرما جو غلطی سلطی ہو گئی ہوگی آپ لوگ بھی معاف کریے، اللہ بھی معاف کرے۔ 19واں پارہ کا ترجمہ ختم کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔